کہ سب سے پہلے تم مسلم بنو۔ اب رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی میں فالو نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا سوائے وحی کی، اور میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ یہ فرما رہا ہے، یونس 15 ہے، ہاں یونس 15 ہے، چشم کشا آیت ہے یہ۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی کیا کیا؟ قرآن پہ عمل کیا، یہی کہہ رہی ہے نا یہ آیت۔ تو اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے لمبی کری ہوئی سنت کون سی ہے تو کیا ہے؟ بتائیے۔ کہ سنت کی باتیں بہت ہوتی ہیں نا، میٹھا کھانا سنت ہو جاتا ہے، قرآن پہ عمل کرنا، جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی، یعنی قرآن پہ عمل کرنا آپ کی سب سے بڑی سنت ہے، کیونکہ رسالت ملنے سے وصال تک آپ نے قرآن پہ عمل کیا ہے۔ یونس 15 بتا رہی ہے۔ اس سنت کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ جب آپ قرآن پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی دنیا سدھر جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی دنیا خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی دکانداریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے آگے وضاحت نہیں کروں گا، اپنی عقل ہے، خود سوچیے گا۔ وہ مقام کھو جاتے ہیں جو ملے ہوئے ہیں۔ جب بندے اور اللہ کا رشتہ ڈائریکٹ ہو گیا تو پھر بیچ میں کوئی نہیں بچا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کتنی واضح آیت ہے یہ کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی، اور میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ہم نافرمانی کرتے ہوں بڑے دن کے عذاب سے نہیں ڈرتے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم نافرمانی کری کب، کیونکہ جب فرمان نہیں پتہ تو نافرمانی کیسے پتہ ہوگی؟ جب اللہ کا حکم نہیں پتہ تو اس حکم سے بھٹکنے کا کب پتہ ہوگا؟ جب آپ کو حد معلوم ہے، ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے کہ اس سے نکلے تو پتہ لگا حد سے نکل گئے، جب قرآن کو ہی نہیں سمجھا، اس کے احکامات ہی نہیں پتہ، تو میرے لیے تو فرمان نافرمان سب برابر ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھ لیجئے۔ ابھی اسی عظیم ہستی کو ہم پورے ڈراموں کے ساتھ سیلیبریٹ کر کے بیٹھے 12 ربیع الاول کو، اور اب نیا جوش چل رہا ہے، آئی لو محمد۔ واہ، کیا ہی عاشقان کا کام ہے کہ کتاب بند پڑی ہے، کوئی مطلب نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کری، اور آپ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا، آپ غلو کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہے، جو انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، اشدو کا لفظ ہے کہ سب سے شدید محبت مومنین کو اللہ سے ہوتی ہے، ہر محبت اس کے بعد ہے۔ تو یہ نعرہ کہیں غلط تو نہیں لگ رہا؟ کیا رسول کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر ہو سکتی ہے؟ اور نہیں ہو سکتی تو اس کا اعلان تو کر دو، اور اعلانوں سے کیا ہوتا ہے؟ عمل کیا ہے؟ عمل تو آس پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کا عمل آج دیگر اقوام کرتی دکھتی ہیں، ہم نہیں دکھتے۔ ان تک جیسے بھی اللہ کے احکامات پہنچے ان کی کتابوں سے یا جہاں سے آئے، لیکن وہ عمل کرتے دکھتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں دکھتے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ نے تمام زندگی صرف قرآن کی اتباع کری ہے، قرآن پہ عمل کیا ہے۔ اگر ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے تو یہ تکذیب سنت بھی ہے، توہین بھی سنت ہے، قرآن کی بھی تکذیب ہے، تکذیب ہی تکذیب ہے۔ اور اس کے بعد ہاں اللہ سے امید لگاتے ہیں کہ تیری رحمت کیوں نہیں آ رہی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ ہم جو بو کے آ رہے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں، جو اعمال کیے ہیں وہی سامنے آ رہے ہیں۔ اکراس دی گلوب، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ بے انتہا رحم کرتا ہے اپنے بندوں پہ۔ قرآن میں یہ آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ تمہیں جو کچھ بھلا و فائدہ ہوتا ہے وہ میری رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو تمہیں نقصان ہوتا ہے وہ تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ نقصان جان میں بھی، مال میں بھی، ہر طرح سے، دکھ، بیماری، پریشانی، الجھنیں، چوری، ڈکیتی، خطرے، سب چیزیں یہ وارننگس ہوتی ہیں اللہ کی کہ اعمال سنبھال لو۔ کس کا حق مار لیا، کس کے ساتھ زیادتی کر لی، کس کا دل دکھا دیا، کس بہو پہ ظلم کر دیا، کس بہو نے ساس کے ساتھ رویے خراب کر دیے، نند سے خراب ہو گئی، جیٹھانی سے خراب ہو گئی، دیورانی سے خراب ہو گئی، کیوں؟ خیر، اب دیکھیے، بس آپ وہ مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ کیا وحی کیا گیا؟ قرآن، رسول سے، اور اس کے بعد ہر ایک سے جو یہ قرآن پڑھتے کہا جا رہا ہے آپ اسے مضبوطی سے تھام لیجئے۔
بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. انعام کو تو میں نے ریفرنس آپ کو دیا تھا کہ وہ انا ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. یہاں کہا جا رہا ہے آپ سیدھے راستے پر ہیں، انہیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیے. قرآن کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور بے شک یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. اور عنقریب تم سب سے پوچھا جائے گا، عنقریب تم سب سے پوچھا جائے گا. کیا سین ہے اس آیت کا بتائیے. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کیا پوچھا جائے گا کہ ناظرہ پڑھا، بیٹے کو حفظ کرا لیا کہ 10 کو بخشوا دے گا؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ تم اپنے اعمال پہ بخشے جاؤ گے یا جہنم رسید ہوگے. حفظ کتوں کو کرا دیا کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جس نے حفظ کیا اس سے سوال ہوگا کہ تو نے حفظ کر لیا، سمجھا بھی کچھ عمل بھی کیا، اس کا کردار بھی دکھا. ساری حرکتیں وہی رہیں جو سماج میں ہو رہی ہیں چاروں طرف. اور جیسے رمضان آئے آپ کھڑے ہو گئے قرآن سنانے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا سوچ تو لیجئے کہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ جس قرآن کو میں حفظ کیے ہوں، یاد کیے ہوں، میں اس پہ عمل نہیں کر رہا. اس سے بڑی بغاوت ہے کچھ؟ اگر سوچو تو اس رخ سے بھی تو سوچ سکتے ہیں نا. لیکن ہم حفظ کیوں کرا دیتے کہ 10 کو بخشوائے گا، تو ہم اب ریلیکس ہو گئے، اب کرو کچھ بھی، جس کے مال مارنے، جس کے حق مارنے، جس کو گالی کوسے دینے، برے کرنے، زمین دباؤ، قبضے کرو، دکانیں دباؤ، لوٹو مارو، دھوکے مل کے مال بیچو، ملاوٹیں کرو، دھندے الٹے کر لو، بیٹا حافظ بخشوا لے گا. دن دور نہیں ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا عنقریب تم سب سے پوچھا جائے گا. اور ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دو، یعنی کھول کر بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہ آیت میں نے اس لیے چنی ہے کہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھا کے بیان کر دو، تاکہ واضح کر دو. اس کے بعد لوگوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب یہاں نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ رسول نے جب اللہ کے احکامات کو بیان کر دیا، کھول کے واضح کر دیا، تو جو ہمارے ہاں طریقہ ہے رسول کی ذات سے منسوب کر کے، تو یہ ہوتا رسول نے اس بات کی وضاحت کر دی، اب ختم، بس اس سے آگے کچھ نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی رسول نے بھی جو بات سمجھا دی اس پہ ہر شخص غور و فکر کرے اپنے طور سے. آپ اندازہ لگائیے اس سے زیادہ لبرل سسٹم کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ حق سسٹم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو چیز اپنے زمانے سمجھائی وہ 1400 سال پرانی ہو گئی. یہ تو ہر دور میں غور و فکر کی کتاب ہے. تو رسول کی سمجھائی ہوئی چیز کو ہم وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے تو پھر آج کیا ہوتا؟ آپ وہ سوچیے. قرآن کا حکم ہے قل سیروا فی الارض، زمین پہ چلو پھرو، دیکھو جن لوگوں نے دین کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا. تو جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ زمین میں چلو پھرو، تو آپ کے زمانے میں جو گھوڑے اور اونٹ تھے اس پہ چلے پھرے اور دیکھا. اگر ہم اس کی انٹرپریٹیشن کو اسی طرح مان لیں تو آج بھی ہم گھوڑے اور اونٹ پہ چلیں گے نا. ہم حکم کو دیکھتے ہیں آیت کی کہ زمین میں چلو پھرو، تو جو تمہارے پاس بہترین ذرائع ہیں ان کی مدد سے چلو پھرو. آج آپ گاڑی سے چلیے، ٹرین سے چلیے، جہاز سے چلیے. یعنی اللہ کے حکم کو ہر وقت، ہر دور، ہر علم اور سائنس کی مدد سے سمجھا جائے گا. اس دور کی جو چیزیں ہیں اس کے حساب سے قرآن کو سمجھا جائے گا. اس لیے رسول کی سمجھائی ہوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. یہ اہم باتیں ہیں سمجھنے کی. دیکھیے اس آیت کو دیکھیے. ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے کسی طرف رسول کی طرف تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دو، یعنی کھول کر بیان کر دو. رسول نے کھول کر بیان کر دی. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا بس تم اب اسی پہ عمل کرنا. یہ نہیں کہا. کیا کہا گیا؟ تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی ہر پڑھنے والا جس زمانے میں پڑھے اس پہ غور و فکر کرے. تو یہ قرآن کا جو سسٹم ہے ریشنل ہے، لاجک پہ بیسڈ ہے، عقل کی بنیاد پر ہے، اندھی تقلید پہ نہیں ہے، اندھ بھکتی نہیں ہے. عقل استعمال کیجئے کہ آج کے زمانے میں اللہ کے اس حکم کو میں کیسے پورا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. یہ قرآن اجازت دیتا ہے آپ کو. کوئی آپ سے کہے کہ رسول اللہ نے جو بات کہہ دی وہ بات آخری ہو گئی، نہیں ہو گئی آخری. یہ رکھ دیجئے سامنے. آپ کون سی آیت ہے یہ؟ نحل 44، نحل 84، کہ نحل 84 پہ غور کر لیں. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے.
ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور اپنی عقل و فکر استعمال کرنے والے اس سے سبق لیں۔ برکت کو میں سمجھا چکا، برکت والی کتاب سے کیا مطلب ہے۔ یہاں پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں اور عقل مند سے سبق لیں۔ یہ 129 بے حد اہم آیت ہے جو اصل میں یہ بتاتی ہے کہ قرآن نازل کیوں ہوا۔ یہی ہمارا عنوان تھا آج، قرآن کیوں نازل ہوا۔ قرآن خود بتا رہا ہے کیوں نازل ہوا، کیوں نازل ہوا کہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں۔ ہم تو سمجھ کے بھی نہیں پڑھتے، غور و فکر کہاں سے ہوگا؟ یعنی کھلی جسارت ہے اللہ کے احکامات سے بغاوت۔ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں بتا دیا ہم تو وہی کریں گے، یہی رسول اللہ کے زمانے میں لوگ کہتے تھے۔ آج بھی اتنا آپ سمجھیے کہ بلا شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کو کہ قرآن سمجھ کے پڑھو، مجھ جیسی ناچیز اور میرے جیسے کتنے لوگ جو قرآن کو سمجھ کے بات کرتے ہیں، 20 سال سے تو کم و بیش میں کہہ رہا ہوں، لیکن آج بھی گھروں میں میرے جاننے والوں فیملیز میں بھی بچوں کو ناظرہ ہی پڑھایا جاتا ہے۔